کسی کو برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آج کے حالات یہ ہے کہ ہندوستان کے اندر ہر طرف یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ مقابلہ کسی بھی جماعت سے نہیں، ڈائریکٹ مقابلہ، ہر ایک کا مقابلہ صرف اور صرف نریندر مودی سے۔ تو اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے نہ صرف حیدرآباد میں، نہ صرف ان حلقوں میں جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین اپنے امیدوار ٹھہراتی ہے، مجلس اتحاد المسلمین کوئی کشتی میں رکھ کر یا سجی سجائی جماعت جو آج یہاں پر آئی ہوئی ہے، یہ کن تکلیفات سے پہنچی ہے یہاں تک، یہ آپ کے اور ہمارے بزرگ جانتے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کا دوبارہ جب احیاء ہوا، اس سے پہلے، جب آزادی سے پہلے، جب مجلس کے صدر قاسم رضوی رحمت اللہ علیہ تھے، جب ان کو ہندوستان سے جانے کے لیے کہا گیا، اس وقت مجلس کی ذمہ داری وہ فخر ملت علیہ رحمہ کو دے کر گئے۔ تو اس کو جد و جہد کرتے ہوئے جو مسلمانوں کے اندر جو ایک بیڑا اٹھا کر کہ نہ صرف آج عقائدی مسئلے مسائل اس زمانے میں بھی تھے، فخر ملت نے ایک ہی نعرہ دیا کہ ہم تمام کو کلمے کی بنیاد پر متحد ہونا ہے، اور آج اس کو سالار ملت کی جد و جہد کے بعد، سالار ملت نے جو جد و جہد کی جب مجلس کے لیے اور سب کو کلمے کی بنیاد کے اوپر متحد رکھنے کے لیے، اسی کو جاری رکھتے ہوئے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے آج اس کارروائی کو آگے بڑھاتا گیا۔ میں یہی کہوں گا، میں اس اسٹیج سے کسی کی مخالفت بھی کرنا نہیں چاہوں گا، کیونکہ وہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ یہ اسٹیج سے نام لیا جائے کسی کا۔ یہاں سے اس اسٹیج سے ان کو کچھ کہنا بھی ان کے لیے ان کی عزت افزائی، ان کی عزت میں بڑھتری ہوتی ہے، ان کی شناخت ہوتی ہے۔ صرف میں اتنا ہی کہوں گا کہ جتنا ٹائم آپ لوگ اس جلسے کے اندر، ہزاروں کی تعداد کے اندر 3 گھنٹے، کئی جلسوں کے اندر گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ہمارے اور قائدین کی تقریر سنتے ہیں، الیکشن کے دن عہد کر لیجئے کہ ہر ایک شخص اتنا وقت اپنے الیکشن کے لیے دے گا، تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین اور ہمارے امیدواروں کو ہرا سکے۔ آپ اپنا ووٹ ڈالیے، اس کے بعد اپنے محلے والوں کا، پڑوسیوں کا، سب کو لے کر جا کر ووٹ دلائیے۔ اہم ضرورت، آپ گھنٹوں بیٹھ کر جلسے سنتے ہیں، اتنے گھنٹے آپ ایک دن الیکشن کے لیے دیں گے تو مجلس اتحاد المسلمین اور آپ کی جماعت کو اور طاقت ملے گی۔ نہ صرف جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین ہے وہاں پر کامیاب کرنے کے لیے، بلکہ ان حلقوں میں بھی جہاں پر مجلس اتحاد المسلمین نہیں ہے، وہاں بھی آپ کو کام کرنا ہوگا۔ ویسے حلقوں کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا پولنگ پرسنٹیج کم ہوتا ہے۔ جہاں پر ہمارا امیدوار ہے، جماعت کا امیدوار ہے، آپ کو تو وہ امیدوار کو کامیاب کرنے کے لیے ووٹ ڈالنا ہے، لیکن جہاں پر ہمارا امیدوار نہیں ہے وہاں پر ہمارے دشمنوں کو ہرانے کے لیے آپ کو نکل کر ووٹ ڈالنا پڑے گا۔ آج یہ حلقہ گوشہ محل کے اندر یہ علاقہ آتا ہے جس کے رکن پارلیمان بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہے۔ آج یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مل کر، اس سے پہلے ایک کوشش کر کے دیکھے 2009 کے انتخابات میں، اور آج بھی یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ تمام مل کر ایک جٹ ہو کر نریندر مودی کے نام پر پورے مل کر اپنے ووٹ ایک طرف کیا کرے جائیں اور حیدرآباد پارلیمنٹ کو خدا نخواستہ نقصان پہنچایا جائے۔ اس وقت آپ کے اوپر زیادہ ذمہ داری ہے کہ آپ کو نکل کر اپنے ایک ایک ووٹ کا استعمال کرنا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ آپ لوگ اپنے ناموں کا اندراج کروائیے۔ حیدرآباد پارلیمنٹ کے اندر سب سے زیادہ اندراج گوشہ محل کانسٹیچوئنسی میں ہوا، 56,000 نام گوشہ محل کانسٹیچوئنسی میں داخل کیے گئے۔ یہ صرف اور صرف سازش کے ذریعے کیے گئے۔ 56,000 کے اندر ہمارے نام کتنے ہیں آپ اس کا جائزہ لیجیے، ہمارے ناموں کا اندراج کرائیے۔ ہمارے ناموں کا اندراج کم کیوں ہو رہا ہے اس کا جائزہ لیجئے۔ ہمارا ایک ایک نام، جو بچے پچھلے الیکشن میں ووٹ نہیں ڈال سکے، جو 12-15 سال کے تھے آج 18 سال کے ہو گئے ہیں، وہ تمام بچوں کے نام لائیے اس کے اندر۔ ہمارے ماں بہنوں کے اندر کئی لوگوں کے نام نہیں ہیں لسٹ کے اندر، دیکھیے ابھی جو نئی لسٹ آئی ہے اس کے اندر کئی ناموں کے اوپر ڈیلیٹ کا اسٹامپ مار دیا گیا۔ وہ نامہ دیکھیے ہمارے کتنے ناموں کو ڈیلیٹ کیا گیا۔ ہر ایک کی
انفرادیت ذمہ داری ہے. آج آپ اسمبلی اور پارلیمنٹ کی کارروائیاں دیکھتے ہیں تو عام مسلمان کا اور عام انسان کا سر فخر سے اٹھ جاتا ہے کہ ہم نے ہمارے ووٹ استعمال کر کے ہمارے قائدین کو ایوانوں میں بھیجا اور انہوں نے ان کا حق ادا کیا. آپ جیسے کہ اس سے بیشتر مخرج نے کہا، وراثت رسول خان صاحب نے کہا کہ بائیفرکیشن کے بل کی بات ہو رہی ہے اسمبلی میں آندھرا پردیش بائیفرکیشن، تلنگانہ اور آندھرا کی بات ہو رہی ہے. تو بائیفرکیشن کی بات چھوڑ کر نظام کی حکومت کی بات کی جاتی ہے. اس میں نظام نے یہ ظلم کیا، نظام نے وہ ظلم کیا. ارے تم نظام کی کہاں برابری کر سکتے ہو بابا؟ تم نظام کی کہاں برابری کر سکتے ہو؟ ایک چندرا بابو نائیڈو نے اٹھ کر بہت بڑا تیر مار رہا ہوں ایسا اٹھ کر کہا. اکبر الدین اویسی صاحب نے جب اپنی تقریر شروع کی تو ان کو روک کر بیچ میں اس نے اٹھا اور بہت بڑا تیر مار رہا سمجھ کر کہا کہ نظام نے 400 سال میں اتنے کام نہیں کیا، میں نے 9 سال میں اتنا کام کیا. ارے بیوقوف، جس وقت نظام کی تھی حیدرآباد اسٹیٹ میں، حیدرآباد کا پاپولیشن 5 لاکھ تھا. 5 لاکھ حیدرآباد سکندرآباد کا آبادی تھی. اس کے لیے جو انفراسٹرکچر تھا تو اس کے مقابلے میں آج بھی 10% انفراسٹرکچر کچھ بھی نہیں. جب اکبر الدین اویسی صاحب نے جب اٹھ کر کہا نظام نے جو کارنامے کیے، نظام کی حکومت نے بنا مذہب و ملت جس طریقے سے کام کیا، جو فراٹے سے ایک سانس کے اندر آپ نے سب کارنامے جب گنا دیے تو اس کے جھنڈے کے، اس کے پیلے جھنڈے کی طرح اس کا پینڈ بھی پیلا ہو گیا، کرسی سے اٹھ ہی نہیں سکا اس کے بعد. تو میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے ووٹ کے ذریعے جو اپنے قائدین کو ایوانوں میں بھیج رہے ہیں، آپ کے قائدین آپ کو کبھی شرمندہ ہونے نہیں دیں گے. اپنی ملت کو، اپنی شریعت کے لیے لڑتے آ رہے ہیں اور لڑتے رہیں گے. اپنے اتحاد کو سمجھیے، اپنے اتحاد کو مضبوط کیجیے، جماعت کو مضبوط کیجیے. فرق کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کئی انسانیں آئیں گے اور چلے جائیں گے. جماعت آپ کا اثاثہ ہے. جماعت کو مضبوط کیجیے، اپنے ناموں کا اندراج کیجیے، اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے. شکریہ. السلام علیکم.